سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد رحمت کی شمع دل میں جلائے رکھیے۔ سبحان اللہ۔ جس ہستی کا آپ ذکر سن رہے تھے ان کی پوری حیات ہی ایسی گزری حضرت ابوبکر صدیق، کہ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے، اور لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے، حشر میں کام نماز، زکات، حج، روزے، سچائی، ماں باپ کی خدمت، رزق حلال کی کوشش، خدمت خلق، پڑوسی سے ٹکراؤ اگر ہے، اختلاف ہے تو اس کو ختم کرنا، یہ حشر میں کام آئے گا۔ جب تک ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ بغض رہتا ہے نا، یہ دنیا کی وجہ سے ہم مٹیں گے، ہمارا سارا کینہ بھی مٹے گا، لیکن کینے کو اگر ہم نے جیتے جی مٹا دیا تو یہ آخرت کی کمائی بھی بن گئی، دشمنی ختم کی۔ پیارا مذہب ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر میں، یہ دین جہاں پہنچا دشمنوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اوس و خزرج کی جنگ آپ سب جانتے ہیں، مگر رسول اکرم نے جب ملایا آپس میں تو وہ بھائی سے زیادہ قریب ہو گئے ایک دوسرے کے۔ بڑی بڑی جنگ کرنے والوں نے ہتھیار ڈال دیے، دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو دشمن دوست بن گئے۔ تو جہاں اسلام ہے وہاں اتحاد ہے۔ دیکھو اپنے اپنے گھروں میں سب الگ الگ رہتے ہو، لیکن جب خدا کے گھر میں آتے ہو تو اس سے بڑا تو کوئی گھر نہیں، اس سے بڑا کوئی دربار نہیں۔ یہاں کیا طے ہے؟ اس برادری کا آدمی یہاں بیٹھے گا، اس برادری کا یہاں بیٹھے گا، کوئی بات نہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ کیا خدا کے گھر میں یہ سسٹم ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ پہلی صف میں رہیں گے اور رکشہ چلانے والا پیچھے رہے گا؟ نہیں نا، کیونکہ خود یہ ہمارا مسجد میں آنا، نماز کو ادا کرنا، اکٹھا ہونا، یہ خود ایک میسج دے رہا ہے کہ تم میں آپس میں خدا کی بارگاہ میں، خدا کے نزدیک تم لوگوں میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہو آپس میں۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایسی بھی برابری نہیں کہ ہر آدمی سمجھے کہ ہم اللہ کے نزدیک، وہاں نزدیکی دولت سے نہیں ہے، برادری سے نہیں ہے، دنیاوی منصبوں سے وہاں قرب نہیں ملتا، پرہیزگاری سے ملتا، اور پرہیزگاری وہ چیز ہے جو آخرت میں کام آئے گی۔ تو اگر خدا کے بندے ہو، خدا کا قرب چاہتے ہو تو پرہیزگاری کو اپناؤ، اور یہ اکرمکم جو ہے مفسرین نے فرمایا یہ حضرت ابوبکر صدیق ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ عزت والے خدا کے نزدیک، اسی لیے کہا گیا کہ بعد الانبیاء سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق۔ تو یہاں اسٹیٹس اس کو مل رہا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہمیں نماز جمع کرتی ہے، ہمیں حج جمع کرتا ہے، جہاں بھی دیکھ اسلام نے جہاں آپ کو جمع کیا وہاں آپ کے نہ برادری کا لیبل لگا ہوگا، نہ وہاں پر آپ کے لیے کوئی آپ دنیاوی منصب کسی پد پر ہیں، ادھیکاری ہیں، کرمچاری ہیں، اس کا نہ کوئی اعتبار ہوگا، نہ آپ کے رنگ کا اعتبار ہوگا کہ کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی سانولا ہے۔
نہ آپ کے لباس کا اعتبار ہوگا کہ بہت مہنگا کپڑے پہنے ہوا ہے اور یہ بیچارہ پھٹا پیون لگا ہوا پہنے، اس کے پاس شاندار بوٹ ہے اور یہ تو پھٹی ٹوٹی چپل پہن کے آیا. یہ سب کا اعتبار ہی نہیں کہ وہ BMW سے اترا ہے اور اس کے پاس تو سائیکل ہے. حج میں جو بھی گیا ایک ہی لباس پہنا دیا گیا اس کو، سفید رنگ کا احرام. جو بھی گیا ایک ہی صدا اس کی زبان پر ہے، لبیک اللہم ربنا. جو بھی گیا دعا کر رہا ہے وہ اپنے لیے، کاندھے سے کاندھا اپنے اس بھائی سے ملا کے چل رہا ہے جس کو وہ پہچانتا بھی نہیں. تو اسلام کا مزاج ہے دوستو یونٹی. آج ہماری قوم کی بدحالی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد کی کمی ہوتی جا رہی ہے. ہم سیلفش ہو گئے اصل میں، صرف ہمیں اپنی پرواہ. ارے ہمارے سرکار وہ سرکار تھے کہ جو امیر المومنین بننے کے بعد بھی تلاش کرتے تھے کہ ہماری بستی میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. ہم خود اور اپنے بچوں سے آگے کچھ سوچتے ہی نہیں. ہمارے نبی تو یہ فرما گئے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد، کہ سارے مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں. لفظ دیکھیے، فرمانے رسول ایک دوسرے کے ساتھ عطف و محبت کرنے میں، مودت کرنے میں، پیار کرنے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں. ساری دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ناٹ فادر اینڈ سن، گرینڈ فادر گرینڈ سن. نہیں، وہ تو باپ تو کرتا ہی ہے پیار اپنے بچے کو، ماں تو کرے گی، بیٹے کو تو باپ سے محبت ہے ہی ہے، فطری چیز ہے. سارے مسلمانوں میں ایسی چیز ہونی چاہیے کہ محبت کرنے میں کیسے ہو، کمثل الجسد، جیسے جسم کی مثال ہوتی ہے، لائک اے باڈی، ایک شریر. کس طرح ایک شریر ہے ساری دنیا کے مسلمان، یہ الگ الگ جسم نہیں، یہ کل ملا کر ایک جسم ہوئے. چاہے وہ افریقہ میں ہو، وہ امریکہ میں ہو، وہ عرب میں ہو، وہ بھارت میں ہو، وہ نیپال میں ہو، ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں دکھنے میں الگ الگ جسم ہیں. رسول کہتے ہیں ان کی مثال ایک جسم کی طرح. اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. ایک جسم مطلب جب ایک، اب سرکار فرمائے جب جسم جو ہوتا ہے اس کے کسی ایک حصے کو پین ہو، تکلیف ہو، کسی ایک جگہ چوٹ پہنچے تو پورا جسم بے چین رہتا. رسول فرماتے ہیں پورا جسم جاگتا. بخار اور جاگنے کی بات کی رسول، اس وقت تکلیف ایک حصے کو ہے تو اگر نیند نہیں آئے گی پورا جسم جاگتا ہے، اور بخار چڑھے گا تو پورے جسم کو چڑھتا ہے نا. کبھی کوئی ایسا نہیں گیا ہوگا کسی ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آج میرے پیر میں بخار چڑھا ہوا، یا کوئی کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں رات بھر میرا انگوٹھا جاگ رہا تھا اور میں سو رہا تھا. نہیں ہوتا، کیونکہ اگر تکلیف پہنچی ہے جسم کے ایک حصے کو تو پورا جسم جاگ رہا ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کر رہا ہے، پورا جسم بیدار ہے، اور بخار چڑھ رہا ہے تو پورے جسم کو چڑھ رہا ہے. یہ رسول نے فرمایا جسم کی یہ شان ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے جسم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اب رسول فرما رہے ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم ہی کی طرح. اور یہ جو الگ الگ جسم دکھ رہے ہیں الگ الگ جسم نہیں ہوئے، یہ اسی ایک جسم کے الگ الگ پارٹ. تاکہ اگر نیپال میں کبھی کسی مسلمان کو چوٹ پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو یا بھوکا ہو، تو گجرات میں رہنے والا مسلمان بے چین رہے، اس کے لیے بیدار رہے. سبحان اللہ. اس کی تکلیف کو محسوس کر کے اسے نیند نہ آئے، یہ مسلمان. یہ جذبہ جب ہم لوگوں میں پیدا ہوگا تو ہم اپنے پریوار سے باہر نکلیں گے. تب ہم سوچیں گے یہ امت مسلمہ امہ واحدہ ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے آئیں. ہم اپنی تکلیف کو بھولے. وہ صحابہ وہ جو جنگ میں جنگ کیا کرتے تھے، جنگ کرتے کرتے ایک واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ گرے گھوڑے سے، اور آخری وقت ان کا
روح اب پرواز کرنے والی ہے ایسی تکلیف میں, اور منہ سے پانی نکلا ان کا, کوئی پانی پلا دے. تو ایک دوسرے صحابی تھے, وہ دوڑے پانی لے کر تاکہ ان کو پلا دے جا کے. ابھی وہ اس تک پہنچے نہیں تھے کہ ایک دوسرے صحابی گھوڑے سے گرے اور ان کی آواز آہ نکلی. وہی کنڈیشن ان کی. یہ تو پانی لینے جس کے پاس جا رہے تھے, جب اس کے پاس پہنچے تو آپ دیکھیں اس جاکنی کے عالم میں بھی اپنے اس مسلمان بھائی کی آہ کو انہوں نے سن لیا جو خود آخری وقت میں. اور جب یہ پانی لے کے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اشارہ کر دیا ادھر چلے جاؤ. ہے کسی میں جذبہ آج؟ ادھر پہنچے تو تیسرے گرے, تیسرے کی آواز آئی تو دوسرے نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک تیسرے کے پاس وہ پہنچے تو تیسرے کی روح پرواز ہو گئی. انہوں نے سوچا لاؤ جو سیکنڈ تھے ان کو پلائے, وہاں گئے تو ان کی بھی روح پرواز ہو چکی ہے. فرسٹ کے پاس گئے تو ان کی بھی روح پرواز ہو چکی ہے. لذت دنیا تو پانی ہے یہ مٹ جائے گی, کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے. وہ کماؤ, یہ پانی کھانا سب لذت دنیا ہے. یہ صحابہ کرام جانتے تھے. اگر ایک مسلمان کے لیے دیکھیے پانی بھی نہیں پہنچا سکے, اشارہ ہی کیا, لیکن اس اشارے نے کتنا بلند مقام ادا کر دیا ہوگا. تینوں میں سے کوئی نہ پی سکا, لیکن تینوں ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے چلے گئے, ہیلپ کا جذبہ رکھتے ہوئے چلے گئے. ہم ان صحابہ کے غلام ہیں دوستوں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بزرگوں کا جشن مناتے ہیں, عرس مناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, گردن کٹانے کو تیار ہو جائیں گے. زبان سے کہتے ہیں, کبھی باری آئے تب دیکھا جائے گا نا کہ 72 کے بعد 73 میں کوئی ہوا کہ نہیں. کہنا آسان ہے دوستو, جس طرح آج تم کو شیطان بزرگوں کی پیروی کرنے سے روک رہا ہے, شریعت پر حکم پر عمل کرنے سے تم کو دور رکھتا ہے. کیا بھائی کبھی قربانی کا وقت آئے تو اس وقت بھی شیطان فریب میں تمہیں رکھ کے گھر میں بیٹھا دے. اس بھروسے میں نہ رہنا اپنی زبان کے, یاد رکھو تمہارا ایمان تر و تازہ تب تک رہے گا جب تک تمہارے اندر اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ رہے. جو بندہ خدا کے حکم اور رسول کے حکم میں نماز نہ ادا کرتا ہو گردن کیا ہے. جو امام حسین کے نام پر لنگر جلوس اس سے آگے نہ بڑھ سکا ہو اور عاشورہ کی رات بھی عشاء کی نماز نہ پڑھا ہو, وہ امام حسین کا عاشق کیسے کہتا ہے؟ اس لیے دوستو, مرید بننا ہو تو حضرت ابوبکر کی طرح بننا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکم کبھی بھی نافرمانی نہیں کی. آپ نے کبھی بھی غافل تک نہ رہے نافرمانی کی باتوں سے. سلسلے بیعت و ارادت جو چلا ہے نا, آپ پیر و رشید کا دامن تھامتے نا, ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوتی دوستوں. ہمارے بھی ہزاروں مرید موجود, ہم بھی بزرگوں سے دامن تھامے چلے آ رہے. یہ کیوں تھا؟ یہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اب تک کی جو کوتاہیاں ہیں, جو غلطیاں ہیں, جو گناہ ہیں, ان سے توبہ کر رہے ہیں. ایک مرشد کامل ہمیں ملے, ہماری خوش نصیبی, ہم نے ان کا دامن تھاما. خوش نصیبی یہ ہے کہ اب ہماری توبہ یہ قبول کروا دیں گے. توبہ بھی کیا, اس کے بعد بھی اگلی ہی نماز غائب. تو تم ابھی مرید بنے کہاں؟ واہ واہ. کیونکہ سلسلے کے جتنے مرشدین آئے ہیں بیچ میں, آپ کے مرشد پر, ان کے مرشد پر, ان کے مرشد, اوپر چلتے چلے جائیے. کسی نے حضرت وجیہ الدین گجراتی کا دامن تھاما ہوگا, کسی نے شہاب الدین سہروردی کا دامن تھاما ہوگا, کسی نے حضرت شاہ عالم کے سلسلے کو پکڑا ہوگا, کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تک پہنچا ہوگا, کوئی غوث اعظم تک پہنچا. اسی طرح اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں. جنید بغدادی, حضرت ابوبکر شبلی, امام حسن, امام حسین, حضرت علی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سارے مرشد آئے تھے نبی سے جوڑنے کے لیے. تو جڑا کہ نہیں جڑا یہ دیکھ. اور نبی سے جڑنے کا مطلب کیا ہوگا؟
سچا نہیں رہا، اور سب سے بڑی بات کہ اس کا احساس بھی نہیں رہی کہ ہم سچے ہیں کہ نہیں. کتنے دھوکے ہیں شیطان کے. اللہ کے فضل سے مرشد کامل حضور شیخ الاسلام کا دامن ملا، اور اس کے بعد بھی زندگی نہ بدل سکی. اللہ کا فضل ہے، بہت سے دھوکہ دینے والے بھی پیر بن کے نام نہاد پیر گھوما کرتے ہیں، نہ وہ خود شریعت پر عمل کرتے ہیں تو ان کے پیروکار کیا کرتے ہیں. لیکن جہاں مرشد شیخ الاسلام کی طرح ہو، سرکار کرم کی طرح ہو، مفتی اعظم کی طرح ہو، اب ان کے چاہنے والے اگر ان کی توبہ سچی نہیں رہی تو بیعت سے بنا کیا دوستو؟ بیعت کا مقصد کیا ہوا؟ مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. ارادہ کرنا، پیر ایک واسطہ ہے، اور سب نے جو ارادہ کرنے والے ہیں وہ ارادہ کر رہے ہیں رسول اور اللہ کا ارادہ کر رہے ہیں، رسول سے جڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اور یہ جڑنا تبھی جڑنا کہلائے گا جب تم نے توبہ کی ہے تو سچے دل سے توبہ کی. کیونکہ اب دنیا میں نہیں، دنیا کے لیے تمہیں نہیں آگے بڑھنا. دنیا کو تو استعمال کرنا ہے، یوز کرنا، دنیا کو یوز کر کے آخرت کو بنانا. اب جو پل بچے ہیں وہ نماز میں گزارنا، خدا کی عبادت میں گزارنا، ماں باپ کی خدمت میں گزارنا. یعنی جو گناہ اب تک ہوئے تھے اس کو پلٹنا نہیں ہے اس طرف. اس کا نام بیعت ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے منقول ہے کہ کوئی آتا تھا کہتا تھا حضرت ہمیں مرید بنا لیجئے، تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا جیسے ناراضگی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 700 سال. اس کو وہ فرماتے تھے مرید کہاں کوئی ہے. 700 سال پہلے یہ حال تھا کہ ان کو کوئی مرید نہیں نظر آتا جنگ کو چھوڑ کے. تو آج کیا حال ہو؟ تو اب جو ساتھ میں لوگ رہتے تھے وہ آنے والوں کو صحیح مشورہ دیتے تھے. آج کہیں کہ ماحول بڑا الٹا ہے. مرشد کے ساتھ جو لوگ ہیں وہی گمراہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے لے چلتے ہیں. عوام بھولی بھالی عوام ہوتی ہے، اپنے حساب سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے آنے والوں کو مرشد کا صحیح فیض بھی نہیں مل پاتا. تو اس لیے قرب میں جو لوگ رہے ان کو بہت الرٹ رہنا چاہیے اور بہت ان کے اندر اخلاص رہنا چاہیے. ولیوں کے قریب رہنے والا ولی ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے دوستو آستانوں کے جو خطام ہیں ان کے لیے گولڈن چانس ہوتا. اگر اخلاص محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے تو جو خدمت کو انجام دے رہے ہیں نا، غریب نواز ایک ایک خادم کو ولی بنا دیں گے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت ثابت کلیری، حضرت سید حسن چشتی اپنے ہر چاہنے والے کو ولایت عطا فرما دیں گے. مگر کیونکہ ہمارے اندر اخلاص محبت کا، ہم آنے والے سے بھی دنیا لینا چاہتے ہیں. دنیا ترک کرنے والے کی بارگاہ میں بیٹھ کے دنیا مانگ رہے ہیں. وہ پسند نہیں کرتے ہوں گے نا، مگر نظر انداز کر رہے ہیں. ارد گرد بھی لوگ جو ہوتے ہیں کبھی کبھی نا، وہ بھی کبھی نقصان پہنچاتے ہیں دوستوں. مگر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آس پاس جو لوگ تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت کے ساتھ کوئی مرید ہونے آتا ہے تو تھوڑا سا ناگوار گزرتا حضرت کو، اور آنے والا مایوس ہو جاتا تھا کہ مجھے سرکار نے دامن میں وابستہ نہیں کیا. تو یہ اس کی مایوسی بھی ختم کرنا بڑے سچے دل سے آیا. اور حضرت مخدوم کو دیکھ رہے ہیں تو وہ جو ساتھ میں تھے ارد گرد، وہ لوگوں سے کہتے تھے یہ مت بولو کہ مرید ہونا. تو حضرت توبہ کرا. سبحان اللہ، سبحان. اب کوئی آ رہا کہہ رہا حضرت، اس لیے ہم توبہ کرتے تھے، آؤ آؤ. آپ کہتے تھے آؤ آؤ. سبحان اللہ. اتنا خوش ہوتے تھے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. تو اصل چیز توبہ ہے دوستو. یہی سچی نہ ہو تو صاحب نظر تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ پڑھنے والا دل سے پڑھ ہی نہیں رہا، میرا مرید کیا بنے گا. تو بہت مقدس رشتہ، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے. اس رشتے کا مطلب ہوتا ہے آپ سچی توبہ کر کے شریعت، قرآن اور حدیث کے پابند ہو. پھر دیکھیے آپ کو سلسلے کے پیر و مرشد کے واسطے سے یہاں سے لے کے نبی اکرم تک جتنے اولیاء بیچ میں ہیں سب کا فیض آپ کے گھر میں ہے.
تب آپ کو معلوم ہوگا کہ روحانیت کسے کہتے ہیں، کرم کسے کہتے ہیں، عطا کسے کہتے ہیں، بخشش کسے کہتے ہیں. مانگنا نہیں پڑے گا. پھر تو آپ نے دامن سچائی سے تھاما ہے. اشرف کے اگر غلام ہیں اور اگر مرید محدث اعظم جیسے ہیں تو کہتے نظر آئیں گے کہ تیری عطا بے اشرفا سید خستہ جاں فدا، منگتا کے لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا. سبحان اللہ. جی دوستو، ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں. ہمیں مرشدین کا دامن تھاما ہے تو سچی توبہ کریں. جب تک حیات میں مرشد ہیں بار بار ہمیں تجدید بیعت، اسی لیے تجدید بیعت ہے. بیعت کو پھر زندہ کر لو، پتہ نہیں توبہ جو کیا تھا پھر ٹوٹ گئی ہو. اس طرح سے دوستو جب ہم سچائی سے توبہ کریں گے تو اپنے آپ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ دنیا سے تو ہم سب کو جانا ہے. آخرت کی لو لگاؤ بیٹو، آخرت کا کام کرو. ساری دنیا کی ساری لذتیں جو ہیں سب مٹنے والی ہیں. بس یہ دامن ہم نے تھام لیا ہے اولیاء کرام کا، نبی اکرم کا. نبی اکرم کی اطاعت ہم کرتے رہیں، یہی آخرت کی کمائی ہوگی. پوری زندگی میں اس میں لگا دیں. کتنے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، کووڈ میں کتنے لوگ چلے گئے. ابھی ہمارے مشتاق بھائی ایڈوکیٹ کہہ رہے تھے کہ پچھلی بار جو آئے تھے آپ جو ساتھ ارد گرد لوگ رہتے تھے، کافی لوگ اس میں سے وصال کر گئے، انتقال کر گئے. میں 10 سال بعد آیا، بتائیں جنوری 2013 میں آیا تھا. اس سے پہلے فسٹ جمعہ کا موقع تھا اس وقت، اور 10 سال بعد آیا. تو یہ 10 سال میں نہ جانے کتنے لوگ اپنی آخری آرام گاہ میں ہوں گے. آگے کے 10 سال میں بھی کچھ چلے جائیں گے. ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے کوئی بھروسہ نہیں. تو جب تک ہے یہ موقع سمجھو کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، آخرت بنا لو، آخرت بنا لو. لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی. کام جو حشر میں آئے وہ کمائے گی. چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، ان کی چوکھٹ پہ جبیں اپنی جھکائے. سبحان اللہ. آؤ جھکو، بلندی ملے گی. ہم نے جھکنا چھوڑا، اس لیے ہمیں جھکایا. تو جب ان کی بارگاہ میں دل جھکتا ہے تو یہ خدا کے آگے جھکا دیتے ہیں. جس دن ہم ہاتھ پاؤں کے ساتھ ساتھ جب دل لے کے جائیں گے چشتی کی بارگاہ میں، دل لے کے کہ سرکار کچھ نہیں، یہ دل کا میل صاف کر دیجیے بس، تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا. پوری دنیا میں جو حالات آج ہماری امت کا، یہ سب بدلنے لگیں گے دوستوں. ارے اسی نہیں دنیا والوں کے بیچ میں آ کے ان بزرگوں نے ان کا دل بدلا. آج جن سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے انہی لوگوں کے بیچ میں آج تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے علاقہ. پوری دنیا کے الگ الگ چکوں میں دیکھیے مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ. لیکن جب معین الدین چشتی آئے تھے کتنے تھے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ کے چوچا کے جنگل میں آئے تھے، کوئی تھا؟ تو وہ ایسے ہی لوگوں کے پاس آئے مگر کردار لے کر آئے، دلوں کو بدلنا شروع کر دیا. اور آج اشرف کا چاہنے ماننے والا، غریب نواز کا ماننے والا، حضرت ولی الدین گجراتی شاہ عالم کا ماننے والا، وہ پریشان اپنے کو کہہ رہا. جنہوں نے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لگا دیا ہو اسے پریشانی ہوگی؟ ان کے ماننے والوں کو پریشانی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. ہمیں صرف اپنے کرداروں کو بدلنا ہوگا. بہت میں یقین ہے کہ آپ پرزور انداز میں امام پاک کا جشن مناتے ہو، عاشورہ کے دن ایک الگ ماحول نظر آتا ہوگا. لیکن محاسبہ کر لینا، جو کام تم کر رہے ہو وہ امام پاک پسند فرمائیں گے. جشن اس طرح مناؤ کہ تمہارے جشن سے وہ راضی ہو گئے. روزہ رکھتے ہیں آپ لوگ عاشورہ کے دن کہ نہیں؟ کافی لوگ رکھتے ہیں. سب کو رکھنا چاہیے. کم سے کم اس روزے میں آپ کو امام پاک کی، حضرت امام علی اصغر کی، امام علی اکبر کی، حضرت قاسم کی، حضرت عباس کی پیاس یاد ہے. پھر آپ کے قدم ادھر ادھر نہیں جائیں گے.
صرف مسجد کی طرف آئیں گے. جمعہ کے دن جو سر نظر آتے ہیں وہ بقیہ نماز کے اوقات میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں. ہماری کمی، ہم نے صرف جمعہ کی نماز کو اپنی ایک نماز سمجھ لیا. رب قدیر نے 5 وقت کی نماز، وہ کیسا عاشق مصطفیٰ اپنے کو بولے اور نماز سے دور. آج ہم سب کی بربادی کا سبب صرف یہی ہے دوستو. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے فوز عظیم ملے گی. فوز عظیم کا مطلب ہے گریٹ وکٹری. گریٹ وکٹری ملے گی مسلمان کس کو؟ کل وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کہ جس نے اللہ اور رسول کا کہنا مان لیا، اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنا شروع کیا، فقط فاز فوز عظیم، اسے گریٹ وکٹری ملے گی، عظیم کامیابی ملے گی. رب العزت پروردگار اعلان فرما رہا. کوئی شک ہے؟ یہ دنیا کے حاکم اعلان کرتے ہیں، آپ انتظاری کرتے رہ جاتے ہیں کہ وہ چیز ملے گی کیوں. یہ ملک کے دنیاوی بادشاہوں کا اعلان نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کا، ساری کائنات کے بادشاہ کا. تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یو آر فیل، آپ فیل ہیں، کامیاب نہیں ہیں، آپ پیچھے ہیں، تو یقیناً آپ مصطفیٰ کی امتی ضرور ہیں لیکن شریعت پر عمل نہیں کر رہے. جس دن شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا آپ کی کامیابی شروع ہو گئی. کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم مسلمانوں کی پہلی کامیابی تو یہی ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے لگے. بس کامیابی تو یہی، کیونکہ ہر وقت ہماری فائٹ ہو رہی ہے شیطان ابلیس سے. ہمیں احساس بھی نہیں، وہ ہمیں ہراتا جا رہا. اس نے ظہر سے روکا، عصر سے روکا، مغرب سے روکا، عشاء سے روکا. یہ جنگ کر رہا ہے وہ ہم سے اور ہمیں ہراتا جا رہا. اور جس دن ہم نے طے کر لیا کہ نہیں صاحب اب تو نہیں، اب ہمیں نمازوں میں بھی حاضر ہونا ہے، اور جو جو میرے رسول نے کہا ہے ہمارے گھر والوں کے تعلق سے ہو، پڑوسی کے تعلق سے ہو، مہمانوں کے تعلق سے ہو، مسجد کے تعلق سے ہو، بازار کے تعلق سے ہو، بزنس کے تعلق سے ہو، رشتہ داروں کے تعلق سے ہو، نماز کے تعلق سے ہو، ایمان کے تعلق سے ہو، اذان کے تعلق سے ہو کہ جب اذان ہو تو چپ رہنا ہے، باتیں نہیں کرنا ہو. جو احکام ہے ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں. جب اذان ہو مسجد میں خاموش ہو جاؤ. رسول نے فرمایا جب اس طرح ساری چیزیں جو تمہارے ارد گرد ہیں تمہارے سامنے آئے تو اس وقت تم وہی کرو جو رسول نے کرنے کو کہا. جہاں چپ رہنے کو کہا چپ ہو گئے، جہاں بولنے کو کہا بول پڑے، جہاں قدم بڑھانے کو کہا قدم بڑھا دیا، جہاں رکنے کو کہا رک گئے. جب یہ ساری چیزیں تم کرنے لگو گے، پہلی جنگ تو تم نے جیت لی شیطان سے. سبحان اللہ. جس نے شیطان کو ہرا دیا، سب سے بڑی طاقت والا دشمن وہی ہے. تو اس کے بعد تو چھوٹے چھوٹے دشمن ہیں سب. رب قدیر کی مدد نازل ہونا شروع ہوگی. نہ تمہیں بزنس میں کمزوری ملے گی، نہ تمہاری اولاد نالائق اور آوارہ نکلے گی، نہ تمہیں کہیں کسی سفر میں حضر میں کہیں کوئی نقصان پہنچا سکے گا. تمہارا دل مطمئن نظر آئے گا، تمہارا دل روشن نظر آئے گا. ابھی تو تم کے 40 50 60 70 سال سے جی رہے ہو، جب روح نکلے گی تو قیامت تک اپنے قبر میں زندہ رہو. سبحان اللہ. اس زندگی کی فکر کرو دوستو. لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی. کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے. گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن. اپنے محبوب کی محفل کو سجائے. سبحان اللہ. دوستو ہم مسلمانوں کو اس طرح زندگی گزاریں. قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے. الحمدللہ بزرگوں نے تفسیریں لکھ دی ہیں، اب تو گجراتی زبان میں بھی موجود ہے. آؤ قرآن پڑھو تو روز ایک آیت کی تفسیر پڑھ لو، دیکھو تو الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع. 4-5 منٹ باقی میں کچھ باتیں کروں. الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے تمہارا قرآن شروع ہوا نا سورہ فاتحہ. پہلا درس ملا، پڑھنے والا چاہے جو سب سے پہلے سے الحمدللہ کہنا پڑے. اس میں یہ نہیں ہے کہ الگ الگ کیٹیگری الگ الگ اسٹیٹس والوں کے لیے الگ الگ جگہ سے بگننگ ہو یا الگ الگ بک ہو. ہماری ہولی بک بھی ایک ہی اسٹارٹنگ جہاں سے سب کو کرنا. بادشاہ وہ بھی کہے گا الحمدللہ.
جو فاقہ کر رہا ہے جھوپڑی میں نا وہ بھی کرے گا الحمدللہ. دیکھیے یہاں بھی مساوات برابری. کیا درس پہلی آیت میں مل گیا؟ تجھے دولت ملے تو بھی خدا کو یاد رکھنا, غربت ملے تو بھی خدا کو یاد رکھنا, دونوں حال میں اللہ کو یاد رکھنا. یہ مسلمان کی زندگی. جس دن سوچ لو گے نا, کبھی پیسہ نہ ہونے سے تکلیف نہیں محسوس کرو, گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ آج لاس ہو گیا. جس دن لاس ہوگا اس دن میں کہو گے الحمدللہ, اور جس دن ڈبل کمائی ہوگی تب بھی کہو گے الحمدللہ. کیونکہ جو سچی مومن ہوتی ہیں ان کی نظر اس پر نہیں ہوتی کہ دولت یہ آئی, دولت یہ چلی گئی, یہ کوئی لے گیا, یہ کسی نے دے دیا, اس پہ نظر نہیں. دولت پر نظر نہیں, دولت دینے والے پر نظر. دینے والے پہ جب نظر ہے تو سوچتے ہیں دینے والا کون تھا؟ اللہ. پر آج نہیں ملی, روکا کس نے؟ اللہ. اس کی مرضی, وہ چاہے گا دے گا, نہیں چاہے گا نہیں دے گا. تو جب مرضی اس کی چلتی ہے تو اپنے کو کیا, مل گئی تو الحمدللہ, نہیں ملی تو الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پہچان ہوتی ہے دوستو. ایمان جب تازہ رہتا ہے تو آبادی بے چین نہیں ہوتا, سوچے گا آج میرا مولا نہیں چاہتا کہ مجھے ملے. ٹھیک ہے مولا, جو تیری خوشی ہو تو نے پیدا کیا, تیری بنائی ہوئی مشین ہی تو ہم ہے. تو اسٹارٹ کرے گا ہم چلیں گے, تو سوئچ آف کر دے گا ہم رک جائیں گے. ہم اس کا پروردگار کے دوستوں. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس نیت کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تو نے ہر حال میں الحمدللہ کہنے کا عزم و ارادہ کر لیا ہے کہ حال برے ہوں گے تب بھی الحمدللہ, حال اچھے ہوں گے تب بھی الحمدللہ. تو سن لے الحمدللہ کے بعد میں رب العالمین ہوں. سبحان اللہ. تو اپنی کیا بات کرتا, سارے عالم کو میں پاتا ہوں, میں سارے عالم کا پروردگار ہوں. تجھے کیسے میں نقصان میں ڈالوں گا؟ یہ نقصان تیرے لیے آگے بہت بڑا فائدہ لینے والا, فائدہ لے کر آنے والا. تو دوستو کبھی ہم مسلمانوں کو اپنے کو گھاٹے میں اور نقصان میں نہیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ ان الانسان لفی خسر, سارے انسان گھاٹے میں سوائے ایمان والوں کے. ایمان والے گھاٹے میں, بس ایسے ہی ایمان والے ہوتے ہیں جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, خدا کا ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.